خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیں مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. کھانا سامنے آ گیا، افطاری سامنے آ گئی مسجد کے اندر، اب افطار کر نہیں سکتے اس سے. نہ افطار کرنے کے لیے اعتکاف کی نیت ہو سکتی ہے. نیت تو ثواب کے لیے ہو سکتی ہے، تو ثواب کی نیت سے کر لیجئے. اب کچھ ذکر و درود کر لیجئے، اس کے بعد چاہے تو کھا پی سکتے ہیں، افطار کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ضیاء درود و سلام پیج نمبر 5. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چودہ سو 40 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کی آج 16واں روزہ ہے. نماز عصر پڑھ کے کثیر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز میں جمع ہیں. معتکفین کی بہاریں ہیں ماشاءاللہ. اس وقت مراد آباد ضلع مظفر گڑھ پنجاب، اطراف پاک شافی کابینہ اسکرین پر نظر آ رہے ہیں. ماشاءاللہ مرحبا، جی آیا نو. چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کرنے کی دعوت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چراغ چشتی اتاری، جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے بات کر رہا ہوں. کہ کسی شخص کو کہنا کہ یہ تو یاجوج ماجوج کی قوم ہے، ایسا کہنا کیسا؟ اور یاجوج ماجوج کی قوم کے لیے جو دیوار بنائی گئی، کیا وہ دیوار آج بھی دنیا میں موجود ہے؟ اگر ہے تو کہاں ہے؟ اس کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے گا. کسی کو یاجوج موجوج کہنا تھا، گالی ہے اس کے لیے، وہ دل دکھے گا اس کا. جیسے کسی کو کہنا یہ شیطان کا بچہ ہے، شیطان ہے، تو شرارتی کو شیطان کا بچہ بولتے ہیں، لیکن ظاہر دل تو دکھے گا نا. تو اس طرح یاجوج ماجوج یا یاجوج ماجوج کی اولاد، یہ اس سے ایک مسلمان کی توہین ہے اور اس کی دل آزاری ہے. توبہ بھی کرنی چاہیے اور اس سے معافی بھی مانگنی ہوگی. یاجوج ماجوج کی دیوار سد سکندری بولتے ہیں اس کو، تو وہ دنیا میں ہے، جبھی تو اس میں بند نہیں ہے، باہر نہیں آ رہے. تو یہ روز اس کو چاٹتے ہیں اور پھر جب آتے ہیں دوبارہ تو پھر وہیں کی وہیں ہو جاتی ہے. آخری بار جب اللہ چاہے گا تو یعنی یہ یوں کہتے ہیں چاٹنے کے بعد کچھ چاٹ لیتے ہیں کہ باقی کام کل کریں گے.
کہ دیوار ہٹ گیا تو ہم دنیا میں چلے جائیں. تو جب آخری بار جب رب چاہے گا قیامت کے قریب جب ان کا وقت آئے گا نکلنے کا اللہ کی مرضی کے مطابق, تو یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ باقی کام کل کریں گے. تو جب یہ کل آئیں گے تو وہ کام جہاں چھوڑا تھا وہیں ان کو ملے گا, اور اب یہ چاٹیں گے تو یہ دیوار ٹوٹ پھوٹ جائے گی اور یہ باہر یعنی دنیا میں آ جائیں گے, دنیا والوں میں آ جائیں گے, اور اس طرح یہ تباہی مچائیں گے. اس سے انشاءاللہ کی بھی اہمیت, کہ انشاءاللہ کہنے سے کام مضبوط ہو جاتا ہے. انشاءاللہ مانے اللہ نے چاہا تو. یاجوج ماجوج کی دیوار ہے, میں نے دیکھی نہیں ہے, نہ ایسا کوئی بندہ دیکھا جس نے دیکھی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سگے اتار منظور تاری اٹلی سے کر رہا ہوں. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ عموماً ہمارے یہ بات مشاہدے میں آتی ہے, ہمارے دل اور دماغ نصیحت قبول نہیں کرتے. کوئی نصیحت کرے بھی تو دل گھبرا جاتا ہے. اس کا کیا علاج ہے؟ میرے والدین کی اور امت مسلمہ کی مغفرت کے لیے دعا فرما دیجیے. بس یہ ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے, بازو کا دل اندھا ہو جاتا ہے, بازو کا دل اوندھا ہو جاتا ہے, الٹا ہو جاتا ہے. تو یہ مختلف صورتیں ہیں جس کی وجہ سے نصیحت اثر نہیں کرتی, قبول کرنے کو دل نہیں کرتا. واض و نصیحت سے بندہ گھبراتا ہے, دور بھاگتا ہے. ناصحہ مت کر نصیحت, دل میرا گھبرائے ہے, اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے. مگر نصیحت کرنے والے پر غصہ آتا ہے, اور آج کل یہ نظارے عام ہے. نصیحت کی بات کریں بازو کا تو بندہ چڑ جاتا ہے, لڑ جاتا ہے, بحث کرتا ہے. بحث کی تو عام بہت نظارے ہیں, کسی کو سمجھاؤ نا اس کی بھلائی کے لیے تو بحث پہ اتر آتا ہے. کبھی جھوٹ بھی بولتا ہے کہ میری نیت یہ تھوڑی تھی, میری نیت وہ تھوڑی تھی, حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, یا پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس کا علاج تو ظاہر ہے کہ جیسا مرض ویسا اس کا علاج. تو اب اچھی صحبت تقریباً سمجھو کہ نایاب سی ہے, ختم ہو گئی ایسا نہیں ہے, نایاب سی ہے, بہت کم رہ گئی ہے. تو صحیح صحبت اور صحبت کی پہچان بھی نہیں ہے. یہ بھی بولنے میں بھی رسک ہے کہ کسی اچھی صحبت میں چلے جاؤ, کہ یہ بیچارہ جس کو اچھی سمجھے گا وہ کہیں اس کو مزید خراب نہ کر دے. آج کل حالات ایسے, ظاہری صورت اچھی ہوتی ہے, داڑھی بھی ہوتی ہے, بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن اندر دل میں عقیدے کی خرابی ہوتی ہے, عمل کی خرابی ہوتی ہے, حرص و طمع, بغض و عداوت, خدا جانے کیا کیا بعض اوقات گند بھرے ہوئے ہوتے ہیں. سب سے خطرناک گند جو ہے نا, کبھی عقیدے کی خرابی, کبھی معاذ اللہ صحابہ کرام سے بغض و عداوت, کبھی اولیاء کرام سے بغض, کبھی کچھ, کبھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے مطلب اس کے ذہن میں کمزور باتیں بیٹھی ہوئی, عقیدے میں اس طرح کی مطلب گندگی کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے, وہ سنتے نہیں ہیں. یہ تو اس طرح, اور بظاہر صورت جو ہے چمڑی بھی سفید ہوتی ہے, اور چمڑی تو بھائی انگریز کی بھی سفید ہوتی ہے. جس کی چمڑی سفید ہو وہی نورانی تھوڑی ہوتا ہے. اگر نورانی ہونے کے لیے سفید چمڑی شرط ہوتی تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی چمڑی کیسے تھی. لیکن خدا کی قسم کائنات کے سارے گورے سفید چٹے سب ان کے قدموں کی دھول پر قربان, وہ ایسے نورانی تھے. تو یعنی سفید چمڑی پر ہی نور منحصر نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ بندہ تو پھنس جاتا ہے نا سفید چمڑی دیکھ کر کے, بڑا نورانی چہرہ ہے, اور اپنا ایمان دے بیٹھتا ہے بعض اوقات. تو اس لیے یہ بھی بڑا رسک ہے کہ صحبت میں بھی کس کی جائے اتنی پہچان ہر ایک کو ہوتی نہیں ہے. بہرحال دعوت اسلامی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اب عاشقان رسول کی صحبت بری ہے, اللہ نے چاہا تو ایمان کی بھی حفاظت ہوگی, اعمال کی بھی اصلاح ہوگی. اللہ کرے ہماری سخت دلی کا بھی علاج ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر کسی کو کہا کہ ماشاءاللہ آپ نے نماز پڑھ لی ہوگی, تو وہ جواب دیتا ہے ہاں آج غلطی کر لی, آج پڑھ لی ہے, تو غلطی کر لی, آج غلطی کر لی, آج پڑھ لی ہے, ایسا کہنا کیسا؟
اس میں یہ ہے کہ یہ جو جملہ ہے غلطی کر لی ہے، راجے یہی ہے کہ اس میں توہین اور استہزاء یعنی مذاق کا پہلو ہے، تو ایسے پر جو ہے وہ توبہ اور تجدید ایمان فرض ہے۔ نئے سرے سے یعنی کہ تجدید ایمان یعنی ایمان نئے سرے سے قبول کرنا اور توبہ بھی کرنا، کلمہ پڑھنا، یہ اس پر فرض ہے۔ اور یہ غالباً لزوم کفر غالب پہلو ہے استہزاء کا، اس سے لزوم میں کفر ہوا، تو اس میں تجدید نکاح بھی کر لے، نکاح اگر کیا ہوا ہے لزوم کفر میں کرنا ہوگا، واجب ہے۔ اور اگر نعوذ باللہ توہین نماز ہی کی مقصود تھی تو اس کی نیت پر ہے، تو پھر اسلام سے نکل گیا اور اعمال برباد ہو گئے، نکاح ٹوٹ گیا وغیرہ سب ہو گیا۔ لیکن چونکہ ہمیں اس کی نیت نہیں پتہ، تو پھر بھی اس کے ان الفاظ پر لزوم کفر کا حکم ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے نماز پڑھی تو آج میں نے نماز پڑھنے کی غلطی کر لی، تو یہ مطلب اس سے توبہ نئے سرے سے، کلمہ پڑھنا نئے سرے سے، اور نکاح کیا ہوا ہے تو نکاح دوبارہ کرنا واجب ہے۔ اور ایسے کب جملے نہ بولا کرے، یار زبان کو لگام میں رکھے، یار بہت بکتے رہے۔ روزے پر بھی بعض اوقات معاذ اللہ کہ جس کے پاس کھانے پینے کا نہ ہو وہ روزہ رکھے، ہمارے پاس تو ہے، یہ بھی ایک فرض کی توہین ہے، روزے کی توہین ہے، یہ بھی کفر ہے ایسا کہنا بھی۔ تو نعوذ باللہ جو نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، وہ گناہ گار ہے، مگر اس پر کفر کا حکم نہیں لگتا۔ لیکن یہ بک بک کر کے کفر میں جا پڑتے ہیں، بھلے پھر نماز پڑھتا بھی ہو، روزہ رکھتا بھی ہو، لیکن اس طرح کی بکواس جو ہے نا اس کو بہت مصیبت میں ڈال دیتی ہے۔ تو اسی لیے وہ عاشقان رسول کی صحبت پر ہے، عوام جو ہے بار بازاری بیٹھکوں میں اور یہ آوارہ دوستوں میں، بھلے پڑھے لکھے ہوتے ہیں بظاہر، باقاعدہ آوارہ جس طرح ہوتے ہیں اس طرح کے یہ نہیں ہوتے، سلجھے میں لگتے ہیں، لیکن یہ بک دیتے بکتا لیکن بعض بک دیتے، تو ایسی صحبت سے بچنا ضروری ہے کہ ہمارا ہاں میں آ کر کے ایمان کو کچھ نہ ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بہار شریعت جلد اول والیوم فرسٹ پیج نمبر 666 میں ہے، جس نے ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 4 پر محافظت کی، اللہ تعالیٰ اس پر آگ حرام فرما دے گا۔ تو یہ ظہر کے فرضوں کے بعد 4 میں 2 سنت 2 نفل بھی آ گئے۔ علامہ سید طحطاوی فرماتے ہیں کہ سرے سے آگ میں داخل ہی نہ ہوگا اور اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور جو اس پر مطالبات ہیں، یعنی وہی حقوق العباد کا پوچھا تھا نا، تو جو اس پر مطالبات ہیں اللہ تعالیٰ اس کے فریق کو راضی کرے گا۔ یعنی مثلا ظالم ہے تو سامنے والا مظلوم ہے، تو اس مظلوم کو اللہ تعالیٰ راضی کرے گا، راضی کر دے گا، یا یہ مطلب ہے کہ اسے ایسے کاموں کی توفیق دے گا جن پر سزا نہ ہو۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بشارت ہے کہ سعادت پر اس کا خاتمہ ہوگا اور دوزخ میں نہ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب۔ امیر سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ غزوہ بدر میں فرشتے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مدد کے لیے آئے تھے، تو انہوں نے کون سے امامے پہنے ہوئے تھے؟ اصحاب بدر کی مدد کے لیے فرشتے تشریف لائے تھے، اور ان کی پہچان یہ تھی کہ ان کے مبارک سروں پر سفید امامے تھے۔ اور غزوہ حنین میں بھی فرشتوں کی مطلب یعنی کہ فرشتے آئے تھے صحابہ کرام کی مدد کے لیے، تو اس وقت ان کے سروں پر سبز امامے تھے۔ تو غزوہ بدر میں چونکہ سفید امامے تھے، تو وہ آج رات شروع ہوگی نا، 17ویں رات ہے، میں نے نیت کی انشاءاللہ آج سفید امامے فرشتوں کی پیروی میں پہنوں گا انشاءاللہ۔
جن کے پاس سفید امامے ہو بہت سو کے پاس ہوتے ہیں، تو آج فرشتوں کی اس میں موافقت میں پہن لینے میں اگر اچھی نیت ہے، یہی نیت ہے تو ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ سفید امامے تقریباً اسلام بھائیوں کے پاس ہوتے بھی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد شعیب اتاری ہے اور میں یونان کے شہر سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، دجال کے بارے میں سنا ہے کہ اس کی سواری ایسا جانور ہوگا جس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا اور وہ ایک دن میں ساری دنیا کا سفر بھی کرے گا۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے، کیا واقعی ایسا جانور دنیا میں ہے؟ اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجئے اور میرے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے۔ ہاں اس طرح کی روایتیں تو ہیں 40 ہاتھ والی، کر لی۔ جی، اس میں مختلف قسم کی روایتیں آئی ہیں، 40 ہاتھ کی بھی آئی ہیں، اور اس کے کانوں کے سائے میں 40,000 افراد ہوں گے، اتنے ہزار افراد ہوں گے، اس طرح کی روایتیں مختلف کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ وہ جس طرح کا چاہے جانور بنائے۔ مختلف کتابوں کے اندر مختلف جانوروں کے حالات اور احوال لکھے ہوئے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ تو قرب قیامت میں ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا گدھا جو ہے وہ پیدا کرے جو اس کی سواری ہوگی دجال کی، اور اس کے تحت جو ہے وہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہو، یا بہت ہی بڑا وہ جانور ہو۔ تو اس میں ہم اپنے قیاسات سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کا مطلب یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے۔ حدیث موجود ہے، ہم اس پر اعتقاد رکھتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ وہ ایسا جانور پیدا فرما سکتا ہے۔ اسے منڈن والے ہیں، سوچن والے نہیں۔ یہ اپنے مچھلی کے عجائبات رسالہ مکتبۃ المدینہ کا چھپا ہوا ہے، اس میں ایسی ایسی عجیب و غریب مچھلیوں کے تذکرے۔ ایک کشتی اتری کسی جزیرے پر، زمین پر خشک زمین تھی، اس پہ اتری، انہوں نے اپنے خیمے وغیرہ وہ گاڑنے شروع کیے، سامان اتارا، پکانے کے لیے آگ لگائی، تو وہ زمین ہلنے لگی اور اس زمین نے ماری ڈبکی۔ تب پتہ چلا کہ تو بہت بڑی کوئی مچھلی تھی جو لگ رہی تھی کہ زمین ہے، جزیرہ ہے۔ تو اللہ کی قدرت، یہ مچھلی کے عجائبات میں پڑھیں تو حیران ہو جائیں گے آپ، ایسی تھی مچھلیاں ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صدقہ فطر ادا کرنے کے کیا کیا فوائد ہیں؟ واجب ہے جس پر، تو اس کا واجب ادا ہوگا اور واجب کا ثواب ملے گا ادا کا۔ ہاں اس کے روزے جو ہیں یہ جب تک یہ ادا نہیں کرتا، یہ زمین اور آسمان میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، قبولیت اور ناقبولیت کے درمیان میں ہوتے ہیں۔ جب یہ صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو وہ روزے اس کے قبول کر لیے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک فائدہ ہے جو چھوٹا فائدہ نہیں ہے۔ صدقہ فطر کا ایک سوال ہمارے پاس بھی آیا ہوا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ لغو اور بےہودہ کلام سے روزے کی طہارت ہو جاتی ہے، یعنی پاکی کا سبب بھی بنتا ہے، اور مساکین کے لیے خوراک بھی یہ صدقہ فطر بن جاتا ہے۔ ابھی دیکھو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب یہ روزے میں جو چاہو کرتے رہو اور صدقہ فطر دے دیں گے تو سب صفائی ہو جائے گی۔ تو یہ سوچ کر اگر اس میں کوئی گڑبڑ کریں گے تو پھر وہ صفائی تو کیا ہونی، مزید مصیبت میں پڑ سکیں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی جاتی، فرما برداری کی جاتی، وہ تو انسان ہے، مطلب بھول چوک ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو بھولیں چوکیں اس طرح ہوئی، لغویات وغیرہ، تو انشاءاللہ وہ اس سے روزے کی صفائی ہو جائے گی، پاکیزگی ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، فطرہ جو نکالا جاتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ فطرہ اگر گھر میں بکری بکرا پالے ہیں تو ان کا بھی نکالا جاتا ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ کیا بکری بکرا کا بھی فطرہ نکلے گا؟ جس پر فطرہ واجب ہے اس کی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی اس پر واجب ہے کہ یہ فطرہ ادا کرے، اور نابالغ اولاد کے پاس اگر رقم ہے، یعنی وہ غنی ہے، مالدار ہے،
नाबालिग औलाद, तो अब नाबालिग औलाद के पैसों से भी दे सकते हैं फितरा, और अपने पल्ले से भी दे सकते हैं। बकरी बकरा मुर्गी मुर्गा इनका फितरा वाजिब नहीं है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर किसी मस्जिद को जामिया मस्जिद बनाना हो तो इसकी क्या क्या शराइत है? आजकल तो आमतौर पर मस्जिद पे जामे मस्जिद लिखते हैं, और किसी को समझ थोड़ी आती है जामे क्यों लिखते हैं, जामे क्या होता है। ये यहाँ हम जामे लिखते हैं हमारे यहाँ। और वो गुजरात साइड पर अपने मेमन जो है, पहले भी, अब तो खैर मेमन उर्दू बहुत सीख गए, तो वो वहाँ अब भी जुमा मस्जिद बोलते हैं, जहाँ जुमा पढ़ा जाता हो। तो यूँ जामे मस्जिद का खुलासा ये है कि जहाँ जुमा पढ़ा जाता हो उसको जामे मस्जिद बोलते हैं। मैं भी अब तक यही समझ सका हूँ, खुदा जाने और कोई मतलब होता हो तो मुझे पता नहीं है जामे मस्जिद का। ये अब लग मस्जिद नबी जैसी जामे मस्जिद कहाँ से लाएंगे? मस्जिदुल हराम जहाँ काबा शरीफ है वहाँ जैसी जामे मस्जिद कहाँ लाएंगे? लेकिन उनके साथ लफ्ज़ जामे लगता नहीं है वैसे। अब ये बाद में शायद शुरू हुआ होगा तो कोई बात नहीं, हरज नहीं है, आप क्या हरज है इसमें लगाने में। लेकिन ये कि पहले ऐसा लगता है कि नहीं होता था, वरना मस्जिद नबी के साथ जरूर होता जामे मस्जिद नबी है पुराने, लेकिन जामे मस्जिद नबवी इसकी शोहरत नहीं है। जामे मस्जिद हराम इसकी शोहरत नहीं है, ना कभी पढ़ा है ना सुना है। ये आज पहली बारी मेरी भी तवज्जो इसकी तरफ गई है, ये सवाल आया तो कहे तो ठीक है, ना कहे तो भी हरज नहीं है। बहुत सारी बिदतें राइज है, तो ये मुबाह बिदत है, करे तो ठीक ना करे तो ठीक। लेकिन कहीं भी वसवसा नहीं आता। वसवसा उस वक्त आता है जब जश्न विलादत के दिन आते हैं ना, तब बातों को वसवसा आता है कि ये कैसे हो गया। 11वीं शरीफ आएगी तो वसवसे आएंगे, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की नियाज करेंगे तो वसवसे आएंगे। ये शैतान औलिया किराम का बड़ा दुश्मन है, अंबिया किराम का बड़ा दुश्मन है। तो ये मतलब अंबिया किराम औलिया किराम की जहाँ हमने यादें मनाई, जहाँ उर्स शरीफ किया, आ गया। ये कहाँ से साबित है, वो कहाँ से साबित है? तो जामे मस्जिद कहना कहाँ से साबित है? दरस निज़ामी करना कहाँ से साबित है? ये लेंथर की मस्जिदें बनाना कहाँ से साबित है? कुरान करीम को छापना कहाँ से साबित है? जेर जबर पेश किस सहाबी ने लगाए? और ये तो अब तो बिदत वाजिबा है कि इसके बगैर तो यानी कि कुरान करीम को पढ़ने का तसव्वुर ही नहीं है। जेर जबर पेश लगा हुआ है तब भी नहीं पढ़ सकते बेचारे, अक्सरियत नहीं पढ़ सकते, देख कर भी सही नहीं पढ़ सकती। तो ये नुक्ते भी ना होते तो हम तो क्या कर सकते थे, चूम के रख देते, कोई भी ना पढ़ सकता, उलमा भी ना पढ़ सके, नुक्ते ना हो तो। ये सब यानी कि बाद में ईजादें हुई। तो बस वो उसूल है कि जो भी ईजाद बाद में हुई शरीयत से ना टकराती हो, कुरान और हदीस से ना टकराती हो, तो वो जायज़ है। 11वीं शरीफ भी नहीं टकराती, 12वीं शरीफ भी नहीं टकराती, 6ठी शरीफ भी नहीं टकराती, उर्स शरीफ भी नहीं टकराते, 3, 10वें 40वें भी नहीं टकराते शरीयत से। ईसाल सवाब की ये सारी सूरतें हैं। और 12वीं शरीफ एकम जश्न विलादत खुशी, आजकल सभी तो बर्थडे मनाते हैं, जब मसौदा नहीं आता बच्चे की बर्थडे मनाते हैं। तो क्या क्या उसमें बात होगा, तो गड़बड़े भी करते हैं, गुब्बारे फोड़ते हैं और क्या क्या करते हैं, गुनाह के काम भी शामिल होते हैं, म्यूजिक पे बजाते हैं। तब भी शायद इस पर कोई नहीं बोलता होगा, मैं तो बोलता रहता हूँ, लेकिन आम तौर पर शायद कोई ना बोलता हो। और जहाँ आमेना के लाल की हमने सालगिरह मनाई, सालगिरह इसको हम बोलते नहीं है, जश्न विलादत मनाई, तो शैतान को शैतान वसवसे डालना शुरू कर देता है और ज़बानें खुल जाती हैं, कलम चल जाते हैं, माइक पर आ जाते हैं, जिसको सोशल मीडिया पर उल्टी करना शुरू कर देते हैं जिनको होती है, तो तरह तरह की हरकतें शुरू कर देते हैं। अल्लाह इन सब के शर और फसाद से बचाए और सबको जश्न विलादत धूम से मनाने की सआदत बख्शे। जब तलक के चांद तारे चिल मिलाते जाएंगे तब तलक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे इंशाअल्लाह। और ये भी कहते जाएंगे नूर वाला आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। क्या ज़कात की अदायगी के लिए ईसवी कैलेंडर शुमार करना जायज़ है? हिजरी सिन के हिसाब में ही होगा ये कि जिस इस्लामी तारीख को ये साहिब निसाब हुआ, जिससे कि समझो कि मुहर्रम शरीफ की 3री तारीख को ये साहिब निसाब हुआ, तो आने वाले साल अगर ये साहिब निसाब बाकी है, जो भी शराइत पाए गए, तो उन शराइत के साथ आने वाले साल मुहर्रम की 3री तारीख, यानी मुहर्रम की इस बार 3री तारीख को दोपहर के 3 बजे ये साहिब निसाब हुआ था, या 3:03 पर साहिब निसाब हुआ था, तो आते साल मुहर्रम शरीफ की 3री तारीख को 3:03 पर इस पर ज़कात फर्ज होगी। तो ये इस्लामी तारीख से ही होगी, इंग्लिश तारीख से तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर बिला वजह ताखिर की ना, 3 यानी जो ज़कात फर्ज होने का टाइम से पहले एडवांस में दे सकते हैं, टाइम पूरा हो गया, अब ज़कात फर्ज हुई ना, अब बिला वजह ताखिर करना गुनाह है, तो इसलिए एडवांस में देने में आफियत है। तो अब जैसे कि मुहर्रम शरीफ की 3 तारीख होता है, एडवांस में रमज़ान शरीफ आया, मुहर्रम को दे रहे भी, भले रमज़ान में दे दे एडवांस में, जायज़ है, रमज़ान में लोग देना पसंद करते हैं, यूँ दे सकते हैं। अब मुहर्रम शरीफ में फ़र्ज हुई और वो फ़र्ज हो चुकी और तारीख भी आ गई, अब रमज़ान का इंतज़ार करे कि रमज़ान में सवाब ज़्यादा मिलेगा, तो ये इस वजह से इंतज़ार कर रहा है, तो ये ताख़ीर जो है ना, इसका गुनाह है। अब तो फ़ौरन देनी ही है, जबकि कोई और रुकावट ना हो देने में, मजबूरी ना हो। मेरा सवाल ये है कि हम बाथरूम वगैरह में नहाने जब जाते हैं तो चूंटियाँ जो फिर होती है ना, वो पानी में बह के मर जाती हैं और पाँव के नीचे भी अक्सर आके मर जाती हैं, तो इसका हम पे गुनाह वगैरह तो नहीं होता? नफा मजबूरी है, जाती नहीं है चूंटियाँ, अब मजबूरन ऐसा किया तो गुनाह नहीं होगा। और अगर कोई सूरत है ऐसी कि चूंटियाँ सही सलामत अपनी सलामत जगह पर जा सके, ऐसा कोई टेक्निक मुमकिन है तो वो करनी चाहिए। अब ये जाएंगी भी तो वो नाली की नाइनी में जाएंगी अंदर, वो जाली जो बनी होती है, तो पानी ने तो वहीं जाना है, तो ये बच तो नहीं सकती। बाहर होंगी तो अभी कहीं दीवार के कोने खांचे में कोई इक्का दुक्का हो सकता है कि बच जाए इस कत्लेआम से, गुनाह नहीं होगा। मेरा सवाल ये है कि मैं एक दुकानदार हूँ, मेरे पास कुछ मुलाजिम हैं, गैर रमज़ान में इनको दिन में खाना खिलाया जाता है, रमज़ान में उनको ये ऑफ़र है कि वो रोज़ा रखें तो इनसे काम कम लिया जाएगा और छुट्टी भी बावक्त मिल जाएगी, इसके बावजूद वो रोज़ा नहीं रखते और दिन में वो खाना खाने के लिए खाने का मुतालबा करते हैं। क्या मैं इनको दिन में खाना खिला सकता हूँ या इनको खाना खाने के लिए पैसे दे सकता हूँ? जो आप इरशाद फरमा दीजिए। जो रोज़ा नहीं रखता उसकी इस तरह की मदद ना की जाए, नहीं कर सकते, न खाना दे सकते हैं, न खाने के मदद में पैसे भी नहीं देंगे। सवाल अर्ज़ है कि अगर किसी औरत का खाविंद इंतकाल कर जाए तो उस औरत की मुकम्मल इद्दत की मुद्दत कितनी होती है? बराए करम इरशाद फरमाते हैं। हामिला हो तो वो तो चाहे 1 मिनट में भी अगर बच्चा बाहर आ जाता है तो इद्दत पूरी हो गई, वरना 4 माह 10 दिन, 4 माह 10 दिन, 4 months and 10 days। और हामिला है और ये तो 1 मिनट की मिसाल दी, 8 महीने लग जाते हैं बच्चा देने में, तो फिर 8 महीने उसकी इद्दत रहेगी जब बच्चा पैदा हो जाए, या कच्चा गिर जाए तो भी, हाँ कच्चे की
اس میں پھر اعضاء کا بننا اور نہ بننا، اس میں پھر دونوں صورتوں کو دیکھا جائے گا. ایسے موقع پر دارالفتہ اہل سنت سے رجوع کرنا چاہیے کہ کیا کرے، کنڈیشن بتا کر. میرا سوال ہے، کیا والد صاحب کے پیسے ان سے بغیر اجازت لینا کیا یہ چوری ہے، گناہ ہے؟ براہ کرم وضاحت فرمائیں. جی ہاں، چوری. کوئی نہیں ملا تو باپ کو بھی نہیں چھوڑا. یہ تو کتنا بڑا مطلب مسئلہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے رسول کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ تراویح میں امام جو ہے وہ اتحیات جو ہے وہ تیزی سے پڑھتے ہیں تو ہم پیچھے اتحیات پوری نہیں پڑھ پاتے. درود شریف تک ہم پہنچتے ہیں تو کیا ہمیں ان کے ساتھ سلام پھیر دینا چاہیے یا ہمیں مکمل کرنی چاہیے؟ اتحیات تو اگر پوری نہیں پڑھی تو پوری کر کے سلام پھیریں گے، اور اگر درود شریف پورا نہیں پڑھا تو جہاں جیسے ہی امام نے سلام پھیرا ہم سلام پھیر دیں گے. اگر کوئی نماز کے بارے میں کسی دوسرے فرد کے لیے یوں الفاظ کہے کہ فلاں شخص نماز تو پڑھتا ہے مگر کسی کا خیال نہیں رکھتا، اس سے اچھے تو ہم ہیں، ٹھیک ہے نماز نہیں پڑھتے لیکن کسی کا خیال تو رکھتے ہیں، تو ایسا کہنا کیسا؟ نماز کی توہین تو نماز کی توہین نہیں ہے، اسے نمازی پر اس نے کلام کیا ہے. نماز کو تو وہ اچھا سمجھ رہا ہے، جبھی تو کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھ کر بھی یہ صحیح نہیں ہوتا، دوسروں کا خیال نہیں رکھتا. اچھا ہم اچھے ہیں یہ مطلب نہ کہا جائے، یہ بری بات ہے. اللہ کی نظر میں کون اچھا ہے یہ ہم طے نہیں کر سکتے. لیکن بے نمازی اچھا تو نہیں ہو سکتا. نہیں، بات چیزیں ایسی ہیں کہ جو کسی کے ساتھ کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، کریں گے تو ثواب ملے گا، اور بعض اعمال ایسے ہیں کہ جو ہم پر فرض ہیں، فرض ترک کرنے والا اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ جی یہ فرق کو اللہ کرے کہ آپ سمجھ جائیں جو انہوں نے یہ سوال بھیجا ہے. بغیر وضو کے ذکر اللہ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. میرے لیے سے سوال یہ ہے کہ آج کل کے نوجوان عشق مجازی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ اس میں اپنے والدین کی بھی بات نہیں سنتے اور والدین سے بدتمیزی وغیرہ کرتے ہیں، تو اس کا جواب ارشاد فرما دیں کہ عشق مجازی سے کیسے بچا جا سکے. جزاک اللہ خیرا. اس کے تعلق سے ہم بس سے کلام کرتے ہی رہتے، تو ذرا عشق مجازی یہ کیسا وہ نشہ ہے کہ بس چڑھ گیا تو بس چڑھ گیا، اترنا یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس کا. اب یہ کہ خدا نخواستہ پھنسی گیا ہے اور گناہوں برا انداز اختیار کیا ہے تو توبہ کرے. جیسے اس سے ملاقاتیں کی ہیں، فون پر وہی گندی لذتوں کے ساتھ باتیں کی ہیں، تحفہ تحائف کا لین دین کیا ہے، تو یہ بھی رشوتیں ہیں، یہ دینے پڑیں گے واپس. اگر اس سے لیے تو دے دیں، تم نے دیے تو وہ لے لو، نہیں دے تو اب وہ الگ بات ہے، لیکن یہ ہے رشوت. تو اس طرح مطلب توبہ کر کے بس اب وہ بالکل اپنا اس طرف سے منہ پھیر لے، اس کو اطلاع بھی کر دے گا میرا تیرا کچھ بھی نہیں ہے، تھا بھی نہیں پہلے کوئی رشتہ، تو شرن تو رشتہ تھا ہی نہیں نا. تو اس لیے وہ اب بالکل ہم بات چیت نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو کوئی بھی پیغام دینا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، خلاص. اس طرح اگر سچی توبہ کر کے پلٹ کر آتا ہے اللہ صبر دینے والا ہے، اور اللہ سے ڈر کر یہ کریں گے تو اللہ چاہے گا تو بچت ہو جائے گی. محبت غیر کی دل سے نکالو یا رسول اللہ، مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ. صلو علی الحبیب. محمد اسماعیل عطاریاز کر رہا ہوں. میرا سوال ہے، ختم القرآن کے اخراجات کا چندہ مسجد میں مانگنا کیسا؟ مسجد میں چندہ تو مانگا جا سکتا ہے، جیسے مدارس کا چندہ بھی ہمارے یہاں مانگتے ہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفیٰ،
عشق ہے شریعت و طریقت کا، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ